بہت پرانی بات ہے، مشرق کی زمین پر بسا ہوا تھا ایک پرسکون اور حسین گاؤں دارالفضل۔ بغداد سے کوسوں دور یہ گاؤں اپنے سادگی بھرے لوگوں، تاریخی کوچوں اور گلابوں کی خوشبو سے مہکتے لوگوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں زندگی وقت کی رفتار سے جدا جیسے ٹھہری ٹھہری سی لگتی تھی۔ اسی گاؤں کی ایک پرانی مگر سلیقہ مند گلی میں مٹی اور لکڑی سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ایک نوجوان جس کا نام تھا اظہر۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں غور و توجہ کی چمک اور باتوں میں شرافت کی مٹھاس۔ اظہر اپنی بوڑھی ماں خدیجہ بی کے ساتھ ایک سیدھی سادی زندگی بسر کرتا تھا۔ ان کا گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان سے تھا جو گاؤں کے نکڑ پر تھی۔ دکان میں روزمرہ کی ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان ملتا تھا، جیسے تیل، دال، گڑ، مسالے اور گاؤں کے بچوں کے لیے کچھ میٹھی ٹافیاں۔ اظہر اور اس کی ماں مل کر دکان چلاتے تھے۔ اظہر دن بھر محنت کرتا اور خدیجہ بھی بیٹھ کر حساب کتاب دیکھتی یا پھر آنے جانے والوں سے نرمی اور محبت سے پیش آتی۔ مگر جب شام کا سورج ڈھلتا اور گاؤں کی ہوائیں ٹھنڈی پڑنے لگتی تب دونوں ماں بیٹے کھانا کھا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے۔ وہی وقت ہوتا جب خدیجہ بھی اپنے بیٹے سے دل کی باتیں کیا کرتی۔ ان کی آواز میں عمر کی تھکان تو تھی مگر لفظوں میں تجربے کی چمک بھی تھی۔ وہ اکثر اظہر سے کہا کرتی، بیٹا، موت کا وقت تو ایک نہ ایک دن مقرر ہے۔ اگر میں اس فانی دنیا سے چلی جاؤں تو میری یہ وصیت یاد رکھنا، تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو، اللہ ہر لمحہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ اظہر گردن جھکا کر غور سے سنتا اور ماں کی آنکھوں میں جھانک کر ایک سکون سا محسوس کرتا۔ خدیجہ بھی کہتی، تم جو بھی کام کرو اللہ پر بھروسہ رکھنا، دکان ہو یا کوئی تجارت، یہ سب بس ذریعہ معاش ہے، اصل کامیابی، اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو تھامے رکھنا، چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے، اور اللہ کے بندوں سے نرمی سے پیش آنا، ان کا سہارا بننا، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ اظہر اپنی ماں کی باتیں سنتے سنتے اچانک بھر آئی آواز میں بولا، ماں، اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ اگر آپ نہ رہی تو میں کیا کروں گا؟ اس تنہا دنیا میں کس سے بات کروں گا؟ کس کے سینے پر سر رکھ کر سکون پاؤں گا؟ خدیجہ بی نے مسکرا کر بیٹے کے سر پر نرم ہاتھ رکھا۔ ان کی ہتھیلی سے ایک عجیب سی ٹھنڈک دل تک اتر گئی۔ انہوں نے بڑی تسلی سے کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میرا جانا تو یقینی ہے، مگر اگر تو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو تجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہی ہمارا نگہبان ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے۔ اگر تو اس پر یقین رکھے گا تو تجھے زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔ جو ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ماں کی ان باتوں کو اظہر ہر روز سنتا تھا، مگر ہر بار وہ ان باتوں کو دل سے قبول کرنے میں جھجکتا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کے سائے منڈراتے، اس کے دل میں یہ خیال بار بار اٹھتا، اگر محنت میں ہی کرتا ہوں، اگر ایمانداری سے پیش آنا، نیک سیرت بنانا، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، یہ سب میرے اپنے الفاظ ہے تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر کامیابی تو انسان کی اپنی کوشش سے ہی ملتی ہے نا۔ وہ ماں کی ہر بات کو ادب سے سنتا، مگر ان باتوں کو عملی طور پر اپنانے سے کتراتا۔ اسے لگتا جیسے دنیا کا نظام صرف اس کی محنت پر منحصر ہے، نہ کہ کسی غیبی طاقت پر۔ لیکن اظہر نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد ایک ایسا موڑ اس کی زندگی میں آنے والا ہے جہاں اسے محسوس ہوگا جو ہوتا ہے واقعی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہی سے اس کی زندگی ایک موڑ لے گی جہاں وقت اسے آزمائے گا، قسمت بدلے گی اور اظہر کو اپنی ماں کی باتیں یاد آئے گی۔ وقت گزرتا رہا، دن آتے گئے، شامیں ڈھلتی رہی اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جس کی پیشگی خدیجہ بی بی عمر بھر اپنے بیٹے سے کرتی رہی تھی۔ خدیجہ بی بی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی شور، جیسے کسی نے چپکے سے زندگی کی روشنی بجھا دی ہو۔ اظہر کے لیے وہ صرف ایک موت نہیں تھی، وہ اس کا سایہ تھی، اس کی دوست، اس کی ہمدرد، اور اب وہ سب کچھ اس سے جدا ہو گیا۔ اب اظہر واقعی تنہا تھا۔ گھر لوٹتا تو خاموشی دیواروں سے لٹکتی ملتی،
دکان پر جاتا تو ہر چیز ماں کی یاد دلاتی، وہ تخت جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی، وہ کپڑا جس سے وہ میز کو صاف کرتی تھی، وہ گلہ جس میں وہ ہر روز حساب رکھتی تھی، سب کچھ اب بے جان سا لگنے لگا۔ گھر کی چار دیواری اب صرف اینٹ اور مٹی کا ڈھانچہ نہیں رہ گئی تھی، وہ تنہائی کا عکس بن چکی تھی۔ ہر کونا اظہر سے اس کی ماں کی باتوں کو دہراتا، تو اکیلا نہیں ہوگا، اللہ تیرا سہارا بنے گا۔ وہ باتیں جنہیں اظہر نے کبھی تسلی کی طرح سنا ضرور تھا مگر دل سے قبول نہیں کیا تھا، اب وہی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگی۔ اب جب ماں نہیں تھی تو انہی لفظوں میں اسے سکون بھی ملنے لگا۔ زندگی مشکل ہو گئی تھی، قریب 1 ماہ بیت چکا تھا ماں کے انتقال کو۔ اظہر اب اس تنہائی سے کچھ حد تک سمجھوتا کرنے لگا تھا مگر دل کا خالی پن اب بھی وہی تھا، ادھورا اور خاموش۔ ایک روز جب دکان پر مال کم پڑ گیا تو اسے مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اسے خود شہر جانا ہوگا، وہیں سے جہاں سے اس کی ماں پہلے مال منگوایا کرتی تھی۔ اس بار اظہر کو خود جانا تھا، یہ اس کا پہلا سفر تھا ماں کے بغیر۔ دل میں ایک عجیب سی کسک تھی، قدم بڑھا رہا تھا لیکن دل ہر موڑ پر تھم سا جاتا۔ صبح سویرے اس نے اپنا تھیلا باندھا، کچھ خشک کھانے پینے کی چیزیں، کچھ سکے اور ماں کی یادوں کو دل میں بسا کر وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل پڑا ایک انجانے شہر کی جانب۔ راستہ ویران تھا، صحرا جیسا، دھوپ کی تلخی اور وقت کی تنگی نے مل کر سفر کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ کئی گھڑی بیت گئی، پیڑوں کا سایہ کم ہوتا گیا، پانی کی تلاش بڑھنے لگی مگر اظہر کے دل میں ایک امید باقی تھی، میں منزل تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ مگر جیسے جیسے سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا اسی طرح اس کی امیدیں بھی ہلکی پڑنے لگی۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا اور اب تو اندھیرا اپنی چادر تان چکا تھا۔ تھکان نے جسم کو چور چور کر دیا تھا اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ خشک کھانا جو ساتھ لایا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ پیاس نے حلق کو جلا رکھا تھا اور بھوک نے جسم کو بے جان بنا دیا۔ گھوڑا اب دھیمے چلنے لگا تھا اور اظہر کی پلکوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کا سناٹا ایک خوفناک چادر بن چکا تھا، دور جنگل کی طرف سے درندوں کی دہشتناک آوازیں آتی جو اظہر کے دل کو بے تاب اور بے چین کر رہی تھی۔ گھوڑا بھی اب بے چینی کا شکار تھا، اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے جیسے وہ بھی کسی اندیکھے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ اظہر نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر اس گہری تاریکی کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہر طرف سناٹا تھا اور اس سناٹے میں صرف اظہر کی سانسوں کی آواز تھی، تیز بکھری ہوئی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، مگر بھوک اور پیاس اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہر قدم پر جسم اور روح کا بوجھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اظہر اب حیران تھا، پریشان تھا، دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا شاید اسی سفر میں ہی میری موت لکھی ہوئی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ۔ بھوک تو کسی درجے میں اب تک برداشت ہو رہی تھی مگر پیاس نے اظہر کو بےتاب کر رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار بڑھا دی، امید تھی شاید کہیں کوئی آبادی مل جائے، کوئی چشمہ، کوئی سرائے، مگر چند قدموں کے بعد ہی گھوڑا ایک رک گیا۔ سانسیں تیز، جسم تھکا ہوا اور اندھیرے نے اب راستہ نگل لیا تھا۔ اس حالت میں سفر ناممکن تھا۔ خوف، تھکاوٹ اور بھوک سے بے حال اظہر اب خود بھی زمین پر لیٹ گیا۔ سر کے نیچے کپڑا رکھا تھا اور اوپر آسمان جس پر بادل اور سناٹا دونوں قائم تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ پیٹ خالی تھا، دل گھبرایا ہوا اور چاروں جانب خاموش ویرانہ۔ انہی لمحوں میں ایک پرانی آواز دل کی تہ سے ابھری، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی اور نہ ملے گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اظہر کی آنکھیں بھیگ گئی، ہونٹ کانپتے ہوئے کھلے اور دل سے بے اختیار دعا نکل پڑی، اے میرے اللہ، اگر میری ماں کی بات سچ تھی تو اس خوفناک بیابان میں میرے لیے کوئی راہ بنا۔ تو جانتا ہے میرے دل کے حالات، میں کتنا بھوکا ہوں، کتنا پیاسا ہوں، تو ہی ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے، اس صحرا میں بھی میری مدد فرما۔ اندھیرا اور گہرا ہو چلا تھا مگر اظہر کے لفظ اب روشنی بن کر فضا میں پھیل چکے تھے۔ دعا کے بعد اظہر وہی زمین پر لیٹا رہا،
دل اب بھی بے چین تھا، جسم تھکا ہوا اور آنکھیں انتظار میں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک گھوڑا بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے زور سے ہنہنایا اور بغیر کسی اشارے کے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر خوفزدہ انداز میں دوڑ پڑا۔ اظہر ہڑبڑایا، اسے غصہ بھی آیا اور ڈر بھی۔ کہنے لگا، اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ لیکن جب اس نے دیکھا کہ گھوڑا تیزی سے دور نکلتا جا رہا ہے تو بالکل بیزاری کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا، کیونکہ اگر گھوڑا چلا جاتا تو اظہر اس ویرانے میں اور بھی تنہا رہ جاتا۔ گھوڑا ہی تو اس کا آخری سہارا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد گھوڑا رک گیا اور اظہر نے تیزی سے جا کر اسے دوبارہ قابو میں لے لیا۔ مگر اب ایک نئی پریشانی سامنے تھی۔ اس دوڑ بھاگ میں اظہر اپنا راستہ ہی بھول بیٹھا تھا۔ اندھیرے میں اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے آیا تھا، کدھر جانا ہے۔ قدموں میں جھجک تھی، مگر دل نے کہا رکنے سے بہتر ہے کہ چلا جائے۔ سو اس نے گھوڑے کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے اندھیرے میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ کہیں دور ایک ہلکی سی روشنی جھلکنے لگی۔ اظہر کی رگوں میں ایک نئی جان دوڑ گئی۔ دل نے کہا شکر ہے، شاید کوئی آسرا ہے، چلو وہاں چل کر آج کی رات گزارتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی یہ روایت تھی کہ مسافر جہاں کہیں پہنچے ان کے سکون، آرام اور ضرورت کا ہر ممکن انتظام لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اظہر کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا، اس لیے جب اس نے اس دور کی روشنی دیکھی تو دل کو ایک سہارا ملا۔ اس نے گھوڑے کی لگام تھامی اور تیز قدموں سے اس طرف چل پڑا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک پرانی بستی تھی، گھروں سے بھری ہوئی، آباد اور در و دیوار سے مکمل۔ اس کا دل کچھ نرم پڑا۔ سوچا شکر ہے اس ویرانے میں کوئی جگہ تو ملی جہاں سر چھپا سکوں۔ وہ ایک گھر کی اور بڑھا، دروازے پر پہنچا تو دیکھا تالا لگا ہے۔ کچھ حیرانی ہوئی، پر سوچا شاید اس گھر کے لوگ کہیں باہر گئے ہوں گے۔ دوسرے گھر کی اور چلا، وہاں بھی وہی منظر، تالا، سناٹا اور ویرانی۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہر دروازے پر تالا لٹک رہا تھا، ہر گلی خاموش، ہر گھر بند۔ اظہر کی پریشانی پر شکن آ گئی۔ دل نے پوچھا یہ کیسی بستی ہے جہاں کوئی بھی موجود نہیں؟ کیا پوری آبادی ہی کہیں چلی گئی ہے؟ اب اس کے دل میں خوف کی لہر اٹھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ایک ایسے گھر پر پڑی جہاں سے ہلکی روشنی چھن رہی تھی، جیسے کوئی چراغ بجھنے سے پہلے کی آخری لو دے رہا ہو۔ امید پھر سے جاگی۔ وہ اس دروازے تک پہنچا اور نرم سی دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے ایک بزرگ کی آواز آئی، بھاری مگر صاف، کون ہے جو رات کے اس پہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اظہر نے دروازے پر کھڑے ہو کر دبے لہجے میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، یہ رات کہیں کٹ جائے، بس اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد دروازہ دھیرے سے چرچرایا اور اندر سے وہی آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ اظہر نے راحت کی سانس لی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو پاس کے سوکھے پیڑ سے باندھا اور تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا اس کے قدم تھم گئے۔ ایک عجیب سی حیرت اس کے چہرے پر چھا گئی۔ گھر سادہ تھا، دیواروں پر کوئی سجاوٹ نہیں، نہ ہی کوئی دکھاوے کی شان، بس ایک کونا تھا جہاں ایک بوڑھا شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، لیکن اس کے چہرے پر شکن نہیں بلکہ مسکراہٹ تھی۔ اظہر دھیرے سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ بزرگ نے نرم آواز میں پوچھا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانا ہے؟ اظہر نے اپنے پورے دن کا سفر نامہ، بھوک پیاس، راستہ بھٹکنا، ویران بستی اور دل کا حال سب کچھ بیان کر دیا۔ جب اظہر کی بات مکمل ہوئی تو وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بابا مجھے بہت شدت کی پیاس اور بھوک لگی ہے، مہربانی فرمائے اگر پانی مل جائے اور کچھ کھانے کو ہو تو۔ بزرگ نے جواب دیا، بھائی یہاں تو پانی نہیں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں اس صحرا میں دور ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے شاید پانی مل سکے، اور کھانے کا انتظام تو اللہ ہی کرے گا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اظہر کو یہ بات عجیب سی لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت کی ہلکی سی پرت چڑھ گئی، مگر بھوک اور پیاس کی شدت اس کے سوچنے کی طاقت کو چاٹ چکی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اس روشنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ صحرا کی خاموشی اور چاروں طرف پسری ہوئی تاریکی جیسے ہر قدم پر اس کا امتحان لے رہی ہو۔
काफी दूर चलने के बाद उसे सामने एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई खुद से बातें कर रहा हो या किसी अनजान जबान में कुछ बुदबुदा रहा हो। अजहर के कदम रुक गए, उसका दिल धक धक करने लगा। ये कौन है? कोई इंसान? इसी ख्याल में था कि उसने हिम्मत करके झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक गहरी मगर शांत आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। अजहर की आंखें चकित रह गई, ये कैसे जान गया? मगर अब सवाल का वक्त नहीं था, प्यास ने उसका गला सुखा दिया था। वो बेताबी से बोला, हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से फिर वही आवाज आई, तो फिर अंदर आ जाओ। अजहर ने हिम्मत समेटी और झोपड़ी के पर्दे को धीरे से हटाया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही अजहर की नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी, जो सजदे में झुका हुआ पूरे इत्मीनान से नमाज अदा कर रहा था। ये मंजर देखकर जैसे अजहर की रूह को सुकून मिल गया। नमाज मुकम्मल हुई। बुजुर्ग ने अजहर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वो अपने रास्ते भटकने लगता है। ये अल्फाज सादे मगर तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। फिर बुजुर्ग ने इशारा करते हुए कहा, वहां कोने में एक मटका रखा है, उसे उठाओ और अपने साथ ले जाओ। अजहर ने देखा वहां एक मिट्टी का भरा हुआ मटका रखा था, ठंडा ताजा पानी उसमें लबालब था। उसने शुक्रिया कहा, मटका उठाया और तेजी से वापस चल पड़ा। लेकिन हर कदम पर बुजुर्ग की वो बात उसके जहन में गूंज रही थी, मेरा भरोसा अल्लाह पर बहुत कमजोर है। इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से चलता रहा। रास्ते में उसके दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना यही थोड़ा सा पानी पी लूं, कम से कम प्यास तो कम हो जाए। मगर एक और ख्याल बिजली बनकर उसके दिल में आया, शायद वो माजूर शख्स भी प्यासा हो, थोड़ी ही दूर रह गई है, क्यों ना वहीं जाकर साथ में पानी पी लूं। इसी ख्याल ने उसके इरादे को मजबूत किया। उसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, मगर अंधेरे में जब घर बिल्कुल करीब था, अचानक उसका पाँव किसी कठोर चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मटका उसके हाथ से छूटकर जमीन से टकराया और टूट गया। सारा पानी रेत में बह गया, एक कतरा भी बाकी न बचा। अजहर ने जमीन पर लेटे लेटे देखा, हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। गुस्सा उसकी रग रग में दौड़ गया। उसने मिट्टी की मुट्ठियां भरी, मगर फिर अपने को काबू करते हुए बस इतना ही कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर अल्लाह पर पूरा भरोसा होता तो शायद ये न होता। वो खुद को कोसता हुआ आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ और घर के अंदर दाखिल हो गया। माजूर शख्स ने बड़ी नरमी से अजहर से पूछा, क्या पानी मिल गया बेटा? अजहर ने थके हुए लहजे में नीची निगाहों से जवाब दिया, पानी तो मिल गया था, लेकिन मुझसे मटका गिर गया, सारा पानी जमीन में समा गया। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, बाबा, अब मुझ में बोलने की भी ताकत नहीं बची। बस इतना पानी मिल जाए कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में थकावट, मायूसी और प्यास की शिद्दत झलक रही थी। माजूर शख्स ने चुपचाप आसमान की तरफ हाथ उठाए और बड़ी सादगी से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अगर वाकई ये मुसाफिर इतना प्यासा और भूखा है तो तू मदद करने पर कादिर है। मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। ये अल्फाज अजहर के कानों में जैसे चुभ गए। उसके चेहरे पर खफगी और हैरानी का मिला जुला असर था। दिल में सोच रहा था, ये कैसा शख्स है, खुद जमीन से उठ नहीं सकता और ऊपर वाले से उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई हमारी मदद को आएगा इस वीरान जगह पर इस वक्त। मगर फिर भी वो खामोश रहा। अजहर इन्हीं ख्यालों में डूबा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम सीधा बैठ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इस वक्त इस वीरान जगह पर कौन हो सकता है? मगर माजूर शख्स ने मुस्कुराकर नजरों में यकीन लिए हुए कहा, बेटा, जो भी है तेरे लिए ही पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया है। अजहर ने धीरे से दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट। वो बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया, लो ये पानी और खाना, और हाँ, तुम्हारे घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें तो अपनी ही पड़ी थी, जानवर का भी कुछ ख्याल कर लिया करो। अजहर ने यह सुना तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। उसने दिल ही दिल में कहा, ये दोनों शख्स तो जैसे हर बात पहले से जानते हो,
جیسے میری حالت، میرے ارادے سب ان کی نظر میں ہو۔ مگر اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت ہر سوچ پر بھاری تھی۔ بنا کچھ کہے اظہر نے بڑے شوق سے پانی پیا اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ہر نوالا جیسے راحت کی سانس دے رہا تھا۔ جب پیٹ بھر گیا تو سوالات ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ وہ معذور شخص کے قریب گیا اور ادب سے بولا، بابا ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ابھی نہیں بیٹا، پہلے مجھے ذرا سا پانی دے دو، بڑی پیاس لگی ہے۔ اظہر نے جھٹ سے لوٹا بھر کر پانی پیش کیا۔ بزرگ نے سکون سے پانی پیا اور کہا، اب تم بھی تھوڑا آرام کر لو، سوالوں کا وقت بھی آئے گا، جواب بھی ملیں گے۔ اظہر کو بھی پورے دن کا سفر، بھوک پیاس اور پھر یہ عجیب و غریب منظر تھکا کر رکھ چکے تھے۔ وہ وہی زمین پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی آگوش میں ڈوب گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی نے جب کمرے کو چھونا شروع کیا تو اظہر کی آنکھیں کھلی۔ اس نے دیکھا معذور شخص سکون اور احترام سے نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ جب نماز مکمل ہوئی، اظہر نے دھیرے سے کہا، بابا اب تو میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ بزرگ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، عجیب بات کرتے ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، بھوک پیاس مٹائی، سکون دیا، لیکن تم نے نہ رات کی نماز پڑھی نہ صبح کی۔ یہ سنتے ہی اظہر کا دل کانپ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا وہ واقعی کسی بڑی نعمت سے غافل رہا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور پوری توجہ سے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر بنا کچھ کہے اپنا سامان اٹھایا، گھوڑے پر لادا اور بزرگ سے الوداع کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بیٹا رک جاؤ، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اظہر نے پلٹ کر دیکھا، وہی بزرگ شخص مسکراتے ہوئے اسے پاس بلا رہے تھے۔ وہ قریب گیا اور ادب سے پوچھا، بابا یہ بستی خالی کیوں ہے؟ بزرگ نے اطمینان سے جواب دیا، یہاں ہر سال بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ اوپری علاقوں میں کچھ دنوں کے لیے چلے جاتے ہیں، بس وقتی طور پر ویران ہوتی ہے یہ بستی۔ اظہر نے حیرانی سے اگلا سوال کیا، تو پھر آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ بزرگ بولے، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں اور پھر عبادت کے لیے یہ جگہ مجھے چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر، تنہائی، سکون، بس یہی چاہیے مجھے۔ اظہر نے رک کر آخری سوال کیا، اور وہ جو بزرگ پانی اور کھانا لے کر آئے تھے وہ کون ہے؟ معذور شخص کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولے، وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن میں بھوکوں، پیاسوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تمہارے لیے بھی وہی بھیجا گیا تھا۔ اظہر کچھ پل خاموش رہا، پھر آخری سوال کیا، بابا آپ کو کیسے یقین تھا کہ کھانا اور پانی مل ہی جائے گا؟ یہ سن کر معذور شخص ہلکے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں تازگی تھی، لفظوں میں یقین۔ بیٹا اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ یہ ویرانہ تمہارے لیے پہلی رات تھی۔ میں یہاں 10 سال سے رہ رہا ہوں اور ان 10 سالوں میں ایک دن، ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جب اللہ نے مجھے بھوکا چھوڑا ہو۔ بس یقین رکھنا سیکھ لو، کل رات صرف تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ اظہر چونک گیا، حیرانی سے پلٹا اور بولا، میری وجہ سے؟ وہ کیسے بابا؟ معذور شخص نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب اس صحرا میں تم نے اللہ کو پکارا تو تمہارا گھوڑا ڈر گیا تھا۔ وہ ڈر کوئی مصیبت نہیں تھی، وہ اللہ کی رحمت تھی۔ اظہر سن رہ گیا، جس جگہ تم رات گزارنے والے تھے وہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں لوٹا، لیکن اللہ نے تمہیں بچایا۔ اس نے تمہیں بھٹکا کر نہیں، حفاظت کے لیے ادھر موڑا۔ وہی ہے جو راستے بناتا ہے، وہی ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اظہر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ معذور شخص نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، چاہے صحرا ہو یا ویرانہ، چاہے رات کا اندھیرا ہو یا طوفان، اللہ ہر وقت، ہر گھڑی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس بات صرف ایک ہے، اس پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنے کی۔ معذور شخص کے ہاتھ چوم کر اظہر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے قدم اب پہلے جیسے نہ تھے، اب ان میں بھٹکاؤ نہیں، بھروسے کا ٹھہراؤ تھا۔ صحرا کی اس رات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اب ہر موڑ، ہر راستہ اسے اس کی ماں کی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ وہ باتیں جو کبھی نصیحت لگتی تھی آج حقیقت کا آئینہ بن چکی تھی۔ بیٹا اللہ پر بھروسہ کبھی کم مت کرنا۔ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائے،
وہی سے اللہ کا سہارا شروع ہوتا ہے۔ اظہر اب جان چکا تھا کہ اصلی حکمت طاقت میں نہیں بلکہ بھروسے میں ہوتی ہے۔ اب اس کا یقین اللہ پر یوں مضبوط ہو چکا تھا جیسے کوئی پہاڑ طوفانوں کے بیچ بھی اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔ وہ سفر کرتا رہا، ہر کٹھنائی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہر اکیلے پن میں اس نے اسے پکارا اور ہر بار اسے جواب ملا، مدد ملی، راستہ ملا۔ اظہر نے آخرکار اپنا سفر مکمل کیا، لیکن اصل حاصل صرف منزل تک پہنچنا نہیں تھا بلکہ اس راستے میں جو سیکھا، جو سمجھا، وہی سب سے بڑی دولت تھی۔ سبق: زندگی کے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں، مگر جب دل میں یقین ہو اور زباں پر دعا، تو اللہ ہر ویرانے میں رحمت اتار دیتا ہے۔ مسافر وہی کامیاب ہوتا ہے جو راستے میں نہیں، رب سے جڑتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو دل سے مانگو، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو وہ خود سے بہتر دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ اظہر کا قصہ آپ کو بہت کچھ سبق دے گیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ اللہ پر یقین اور سبق آموز قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور بہت ہی سبق آموز قصے کے ساتھ۔